بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورۃ الاعراف، آیت نمبر 95۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق، ایم فل پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز۔ آیت نمبر 95۔ ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ ہوتا یہ رہا ہے کہ جب جب قومیں قوانین خداوندی کے سامنے جھک جاتیں اور اپنے غلط نظام کو درست کر لیتیں تو ان کی مصیبتیں خوشحالیوں میں بدل جاتیں۔ پھر ایک عرصہ بعد وہ بھول جاتیں کہ بدحالی اور خوشحالی کا تعلق قانون خداوندی سے ہے۔ وہ کہتے کہ دکھ اور سکھ تو ہمارے باپ داداؤں کو بھی پہنچتے رہے، یہاں تک کہ ہمارا قانون ان کو اچانک گرفت میں لے لیتا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوتا کہ یوں ان پر تباہی آ جائے گی۔ کوئی حادثہ یا کوئی واقعہ اتفاقیہ رونما نہیں ہوتا، اس کے پیچھے اسباب ہوتے ہیں۔ دنیا میں کوئی حادثہ یا واقعہ اتفاقیہ رونما نہیں ہوتا۔ ہر واقعہ اور حادثہ علت و معلول، کاز اینڈ ایفیکٹ کے مطابق ظہور میں آتا ہے۔ اس کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے۔ جب تک وہ سبب ہمارے علم میں نہیں آ جاتا اسے ہم چانس کہتے ہیں، اور جب وہ سبب معلوم ہو جاتا ہے تو وہی چانس قانون کے احاطہ میں آ جاتا ہے۔ جب تک کوئی قوم تباہی کے آثار کو چانس سمجھتی رہے گی وہ اپنی اصلاح کی طرف توجہ ہی نہیں کر سکتی۔ اس لیے اصلاح سے مراد ہے خرابی کی وجہ کو دور کرنا جو اس تباہی کا سبب ہوا ہے، اور ایسا وہی قوم کر سکتی ہے جس کی نگاہ قوموں کے عروج و زوال کے غیر متبدل قوانین پر ہو۔ ہر جھٹکے کے بعد وہ سوچے گی کہ ہم سے کون سے قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے جس کا نتیجہ یہ خرابی نکلا ہے، اور جب اس خرابی کی وجہ معلوم کر لے گی تو اس وجہ کو دور کر دے گی۔ یاد رکھیے سیکولر جسے چانس کہتا ہے، مذہب پرست طبقہ اس کو تقدیر کہتا ہے۔ چانس میں کوئی شخص حادثہ کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا۔ عقیدہ تقدیر میں بھی یہی ہوتا ہے۔ جب ان پر تباہی آتی ہے تو سیکولر ذہنیت یہ کہہ کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتی ہے کہ یہ محض اتفاقی حادثہ ہے، اور تقدیر پرست یہ کہہ کر اپنے آپ کو فریب دے لیتے ہیں کہ خدا کی مرضی ہی ایسی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ تقدیر پرست قومیں اپنی اصلاح کبھی نہیں کر سکتی۔ آیت نمبر 96۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر تباہ شدہ بستیوں کے لوگ ہمارے قوانین کی صداقت پر ایمان لاتے اور ان کی اطاعت کر کے زندگی کو تباہیوں سے محفوظ رکھنے کی فکر کرتے تو ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ان کے اعمال کے نتائج نے انہیں آن پکڑا۔ زمین اور آسمان کے دروازے کھلنے کا مفہوم، طبعی ضرورتیں خدا کے طبعی قوانین کے ذریعے پوری ہوتی ہیں، اور انسان کی ذات کی نشو و نما اخلاقی قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے سے ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن نے یہ دو اصطلاحیں سماع اور ارض استعمال کی ہیں۔ ایک نظریہ حیات طبعی یا حیوانی زندگی کا ہے، یعنی زندگی بس اسی دنیا کی زندگی ہے، ان کے لیے ارض ہی ارض ہے، سماع کا تصور ان کے ہاں نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، انسان کی طبعی زندگی بھی ہے اور اس سے اونچی ایک اور زندگی بھی ہے جسے اس کی انسانیت کی زندگی یا اس کی ذات کی زندگی کہتے ہیں۔
ذات کی زندگی طبعی جسم کی موت سے ختم نہیں ہو جاتی، وہ آگے چلتی ہے۔ انسان کی طبعی زندگی کو قرآن ارض کہہ کر پکارتا ہے، زمین کہہ کر پکارتا ہے۔ زمین کے دروازے کھلنے سے مراد ہے زمین کی پیداوار اور خوشحالیاں، جن سے اس دنیا کی زندگی کی خوشگواریاں اور سرفرازیاں حاصل ہوتی ہیں، اور اخروی زندگی کی شادابیاں اور ثمرباریاں بھی مل جاتی ہیں۔ آسمان کے دروازے کھلنے سے مراد خدا کی وحی ہے۔ زمین کی پیداوار کو وحی کی روشنی میں استعمال کیا جائے تو آسمان اور زمین کا ربط باہمی قائم ہو جاتا ہے، جس سے نہ صرف دنیاوی زندگی خوشحال ہوتی ہے بلکہ اخروی زندگی بھی ثمربار ہو جاتی ہے۔ زمین اور آسمان کے باہمی ربط کا دوسرا نام اسلام ہے۔ قرآن کریم کا عجیب انداز ہے۔ جہاں خدا اپنے غلبہ اور قوت کا اظہار کرتا ہے، وہاں لفظ ہم استعمال کرتا ہے۔ مثلا فَأَخَذْنَاهُمْ سورہ 7 آیت 96، ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ لیکن جہاں شفقت اور رحمت کا اظہار کرنا ہو تو وہاں وہ میں استعمال کرتا ہے۔ مثلا ادعونی، مجھے پکارو، آیت نمبر 97۔ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ تو کیا تباہ ہونے والی بستیاں محفوظ رہ سکیں اس بات سے کہ ان پر آد ہم کے ہمارا عذاب راتوں رات جبکہ وہ سوئے ہوئے پڑے ہوں؟ تو کیا مخاطبین محفوظ رہ سکیں گے؟ سو رہے ہوں تباہی آ جائے سے مراد خواب غفلت میں پڑے ہونا، شعور گم کردہ اور بدمستیوں میں بدمست ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 98۔ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ یا کیا تباہ ہونے والی بستیاں محفوظ رہ سکیں اس بات سے کہ ان پر آدم کے ہمارا عذاب دن دہاڑے جب وہ کھیل کود میں مصروف ہوں؟ تو کیا مخاطبین محفوظ رہ سکیں گے؟ یہ دوسری کیفیت ہے کہ دن کا وقت ہو لیکن وہم یلعبون، کھیل میں جذب ہوں، مثلا شطرنج اور تاش کھیلنے میں منہمک ہوں۔ ایسی حالت میں بھی آنے والے خطرات کی طرف توجہ نہیں رہتی۔ کھیل تو بڑی ہی جازب چیز ہے۔ آیت نمبر 99۔ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون؟ تو کیا وہ تباہ ہونے والے لوگ خدا کے قانون مکافات کی تباہیوں سے بچ سکے؟ خدا کی تباہ کن تدبیروں سے محفوظ وہی اپنے آپ کو سمجھ سکتا ہے جس نے تباہ و برباد ہونا ہو۔ یہ مخاطبین کس وجہ سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ بیٹھے ہیں؟ مکر اللہ، خدا کی تدبیر۔ اردو میں تو مکر برے اور مذموم معنوں میں آتا ہے، لیکن عربی زبان میں یہ ایک تدبیر کے معنوں میں آتا ہے۔ اسی کا اگلا درجہ قید ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں قید بھی برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، حالانکہ یہ عربی زبان میں ان تدبیروں کے لیے بولا جاتا ہے جو بڑی خوشگوار سی ہوتی ہیں اور انہیں بڑے ہی غیر محسوس انداز میں آگے چلایا جاتا ہے۔ کہا کہ خدا کی تدبیروں سے ایک خود فریب قوم ہی مطمئن ہو کر بیٹھ سکتی ہے اور پھر اس نے تباہ ہونا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 100۔ أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون؟ وہ لوگ جو پہلی قوموں کی تباہی کے بعد ان کے ملک اور دولت کے وارث بنے ہیں، کیا ان پر بھی یہ بات ابھی تک واضح نہیں ہوئی کہ ہمارا قانون ان کو ان کے جرائم کی بنا پر اب بھی مصیبتوں میں مبتلا کر سکتا ہے، اور ان کی غلط روش کی بنا پر ہمارا قانون ان کے دلوں پر ایسا ٹھپا لگا سکتا ہے کہ یہ پھر حق بات سننے سے رہ جائیں۔ آیت نمبر 101۔
تلك القرى نقص عليك من أنبائها وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ۔ بہرحال تباہ ہونے والی یہ ہیں وہ چند اقوام سابقہ جن کے حالات ہم نے تم سے بیان کیے ہیں۔ ان کے رسول ان کی طرف واضح دلائل و احکام لے کر آئے تو وہ ایمان لانے والے نہ بنے۔ ایمان نہ لانے کی وجہ یہ رہی کہ وہ قوانین خداوندی کو غور و فکر اور سوچے سمجھے بغیر جھٹلا دیتے تھے۔ حقیقت سے انکار کرنے والوں کے دلوں پر ایسی روش کی بنا مہر لگا کرتی ہیں۔ کبھی یوں ہوتا کہ ایک بار نا منہ سے نکل گئی تو اس پر جم کر بیٹھ گئے۔ اگر انسان اسلاف کی اندھی تقلید اور اپنی بات کی پچ پر اڑ جائے تو انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب ہو جایا کرتی ہیں۔ قرآن مخاطب قوم سے کہہ رہا ہے کہ وہی تو تباہ شدہ بستیوں کے کھنڈرات ہیں جن پر سے تمہارا گزر ہوتا ہے۔ اگر تمہاری روش بھی قوانین خداوندی کے مطابق نہ ہوئی تو تم کس بنا پر مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے ہو؟ جس طرح ان کی طرف ان کے رسول واضح دلائل و احکام لے کر آئے تھے، تمہارے پاس بھی اللہ کیا رسول واضح دلائل و احکام لے کر آ گیا ہے۔ اب دیر مت کرو اور جلدی سے اپنی روش کو ان قوانین کے مطابق ڈھال لو جو یہ لے کر آیا ہے۔ آیت نمبر 102۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ۔ ان تباہ شدہ اقوام سابقہ میں سے اکثر کی یہ حالت رہی کہ وہ قوانین خداوندی کے وفاشار نہ بنے۔ انہوں نے خدا سے جو عہد کیا تھا اس پر قائم نہ رہے۔ قرآن نے طویل سلسلہ انبیاء کی وجہ یہ بتائی کہ قومیں قوانین خداوندی کو تسلیم کر لیتیں پھر ان پر قائم نہ رہتیں، اپنے رسول کے ذریعے خدا سے کیے گئے عہد پر وہ قائم نہ رہتیں تو خدا دوسرا رسول بھیج دیتا جو انہیں پھر سے قوانین خداوندی کی ڈگر پر ڈال دیتا۔ ایسا ہوتا رہا یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ پیغام کو جمع کر کے غیر متبدل بنا کر محفوظ کر کے قیامت تک کے انسانوں کے لیے دے دیا اور نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ آیت نمبر 103۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ پھر ہم نے ان اقوام کے بعد جن کا ذکر آ چکا ہے موسیٰ کو اپنے واضح احکام و دلائل دے کر فرعون اور اس کے اکابرین کی طرف بھیجا، لیکن انہوں نے بھی احکام و دلائل سے سرکشی برتی تو دیکھو ان لوگوں کا جو معاشرہ میں ناہمواریاں پیدا کرتے تھے کیا انجام ہوا۔ فَظَلَمُوا بِهَا سورہ 7 آیت نمبر 103۔ اس ایک لفظ نے بات بتا دی کہ فرعون اور اس کے ملا سرداروں نے قوانین خداوندی کے ساتھ زیادتی کی، انکار کیا، سرکشی برتی، مزاحمت کی، وہ تصادم اور ٹکراؤ پر اترائے۔ المفسدین فساد کے معنی دنگا فساد نہیں بلکہ معاشرے میں ناہمواریاں پیدا کرنا ہے جس سے معاشرے کے مختلف طبقات پر مظالم ہونے شروع ہو جائیں۔ آیت نمبر 104۔ وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين۔ دربار میں جا کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے فرعون میں اس خدا کی طرف سے رسول ہوں جو تمام کائنات بشمول انسانوں کی نشو و نما کرنے والا ہے۔ رب العالمین سورہ 7 آیت 104۔ کہہ کر بتا دیا کہ تمہارا نظام ربوبیت عالمینی پر مبنی نہیں اور میں ربوبیت عالمینی پر مبنی نظام قائم کرنے آیا ہوں۔ آیت نمبر 105۔
حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھ پر لازم ہے کہ میں خدا کے متعلق حق کے سوا کچھ نہ کہوں. میں تمہارے نشو و نما دینے والے کی طرف سے کھلے کھلے دلائل اور قوانین حیات لایا ہوں، لہٰذا تم بنی اسرائیل کو آزاد کر کے میرے ساتھ جانے دو. حقیقن علی، مجھ پر لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے، میری ذمہ داری ہے. اوپر رب العالمین، سورہ 7 آیت نمبر 104. کہہ کر بتا دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں صرف بنی اسرائیل کو آزاد کرانے آیا ہوں، میں تو تمہارے لیے بھی کھلے اور واضح قوانین لے کر آیا ہوں. اگر تم ان سے انکار کرتے ہو تو کم از کم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دے. نبی کے لیے یہ بنیادی شرط ہے کہ اپنی بات نہ کہے، جس کی طرف سے آیا ہے اس کی بات کہے، کیونکہ وہ صادق، سچا اور امین ہوتا ہے. آیت نمبر 106. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فرعون نے کہا اگر تم خدا کی طرف سے کوئی واضح دلیل لائے ہو تو اسے اپنے دعوے کی صداقت میں پیش کرو. آیاتن کے معنی معجزہ کے نہیں ہیں، اس کے معنی ہے کسی دعوے کے ثبوت میں کوئی شہادت. صداقت کا ثبوت کسی شے کے موجود ہونے کی نشانی. یہ دعویٰ کہ میں یہ سچ کہتا ہوں جسے ہم اس کی نشانی کہتے ہیں، وہ دراصل اس کی شہادات ہوتی ہیں. دور سے دھواں اٹھتے دیکھیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہاں کوئی انسان ہے، کیونکہ انسان کے سوا کوئی آگ نہیں جلا سکتا، اور نیچے آگ ہے. دھواں انسان کی موجودگی اور آگ کی موجودگی کی آیات نشانی ہے. آیت نمبر 107. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. اس پر موسیٰ علیہ السلام نے انظار پر مبنی قوانین و دلائل کو پیش کیا، اور جو اس کو خدا کی طرف سے ملے اور جن پر کاربند رہنے کے لیے وہ انہیں نہایت مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا. یہ محکم دلائل اپنی صداقت کے زور دروں پر اس طرح آگے بڑھے کہ ان کی قوت و شدت واضح طور پر سامنے آ رہی تھی کہ ان قوانین کی خلاف ورزی کا نتیجہ کس قدر ہلاکت انگیز ہوگا. عصا اور ثعبان کا مفہوم. ہر زبان میں الفاظ کا مجازی مفہوم اپنا ایک الگ مقام رکھتا ہے. عربی زبان کے قاعدے کے مطابق عربی مجازی معنی لیتے ہیں. عصا کا مادہ عین صاد واو ہے اور معنی ہے اجتماعی طور پر کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لینا. یہ مضبوطی سے پکڑ لینا تو ایبسٹریکٹ چیز ہے، غیر محسوس چیز ہے. عرب تو محسوس چیزوں کے خوگر تھے، وہ محسوس سے الفاظ اخذ کیا کرتے تھے. لاٹھی کو انسان پوری کی پوری انگلیاں بند کر کے مٹھی بھینچ کر زور سے پکڑتا ہے. لاٹھی کو اس طرح پکڑنے کو عرب عصا کہتے ہیں. وہ لاٹھی کو اس لیے عصا کہتے تھے کہ اس کو پکڑنے میں انگلیوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، لہٰذا اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں کسی شے کو اجتماعی طور پر پوری قوت سے پکڑ لینا. اس اعتبار سے اس میں سختی، قوت اور اجتماعیت، اکٹھا ہونا اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جانا پایا جاتا ہے. عرب ایسی جماعت کو، ایسی قوم کو جس میں پوری طور پر یگانگت، اجتماعیت اور اتحاد موجود ہو اور وہ جماعت صاحب قوت بھی ہو، تو ایسی جماعت کو عرب عصا کہتے ہیں. العصا جماعت کو کہتے ہیں. شکل عصا کے معنی ہے جماعت میں پھوٹ پڑ جانا. نیز عصا کے معنی قوت اور ہر اس چیز کے ہوتے ہیں جس پر سہارا کیا جائے. اس آیت میں عصا کے مجازی معنی دلائل انظار لیے گئے ہیں. دلائل انظار بتاتے ہیں کہ اگر قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کی تو دنیا و آخرت کی زندگی تباہ ہو جائے گی. دلائل انظار میں بڑی قوت ہوتی ہے، اور دلائل انظار ہی باطل کے خلاف موسیٰ علیہ السلام کا مضبوط سہارا بھی بنے. ثعبان
صوبان کے بنیادی معنی ہوتے ہیں شے جو غیر منقطع انداز میں بہتی چلی جائے، جس کو کوئی رکاوٹ روک نہ سکے۔ نیز بڑا سانپ یا اژدہا، اور مجازی معنی ہے مشکل اور کٹھن کام جس کو انجام دینے کے لیے بڑی قوت و شدت کی ضرورت ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے دربار میں جا کر وہ قوانین خداوندی پیش کرنا جو بتائیں کہ اگر ان قوانین کی خلاف ورزی کی تو تباہ ہو جاؤ گے، یقیناً بڑا مشکل اور کٹھن کام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زبان میں طلاقت روانی مانگی تھی کہ بات کروں تو دلائل مسلسل آتے چلے جائیں، کوئی ان دلائل کو روک نہ سکے۔ صعب جب صابان بنے گا تو اس کے معنی ہوتے ہیں ایک شے کا مسلسل شدت کے ساتھ ایسا رہنا، اس میں تبدیلی واقع نہ ہونا۔ صابان کے ساتھ مبین بھی آیا ہے، اگر یہ اژدہا تھا تو اس کے ساتھ مبین کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اژدہا تو ہوتا ہی مبین ہے، وہ سب کو دور سے نظر آ جاتا ہے، اژدہا غیر مبین ہو ہی نہیں سکتا۔ صوبان کے ساتھ جو مبین کہا ہے تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ اژدہا والی بات نہیں ہے، یہ تو وہی دلائل و برہان والی بات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیے چلا جا رہے تھے۔ وہ دلائل کا ایک بحر تلاطم کی طرح ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے جو مسلسل چلا جا رہا ہے۔ برہان کو قرآن کریم نے بیشتر مقامات پر مبین کہا ہے، یعنی ایسے دلائل جو نہایت واضح ہوں۔ خدا نے اپنے قوانین کو غیر مؤثر بنا کر کسی رسول کے ذریعے معجزہ نہیں دکھایا۔ معجزات کے بارے میں ہم سورہ 3 آیت 49 اور سورہ 6 آیت 35 کے تحت عرض کر چکے ہیں۔ بہرحال ایک نئے انداز سے یہاں بھی بیان کیا جاتا ہے۔ عام تفاسیر و تراجم سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، ہاتھ نکالا تو بڑا چمکنے والا بن گیا۔ پھر اس کے بعد فرعون کے دربار میں جادوگر آئے، جادو کا مقابلہ ہوا، انہوں نے چھوٹے پیمانے پہ جادو کا مظاہرہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے پیمانے پہ مظاہرہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جیت ہو گئی۔ سحر کے متعلق سب کہتے ہیں کہ جادو برحق ہے لیکن کرنے والا کافر ہے، معاذ اللہ۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے جادوگر تھے اور ان کے مقابلے میں چھوٹے جادوگر تھے۔ یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادو پیش نہیں کیا تھا، معجزہ پیش کیا تھا۔ قرآن کے مطالعہ سے ہم جانتے ہیں کہ خدا کبھی کوئی عبث و بیکار کام نہیں کیا کرتا۔ اگر خدا نے انبیاء کے ذریعے معجزات دکھائے تھے تو پھر سوال ہے کہ ان کا مقصد کیا تھا۔ قرآن میں کوئی ایک قوم بھی نہیں ملتی جو معجزہ دیکھ کر ایمان لے آئی ہو، نہ ہی فرعون اور اس کے درباری ایمان لائے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا عبث و بیکار کام انبیاء کرام سے کراتا رہا؟ خدا کا معجزہ تو خود خدا کا وجود ہے، بدیع السماوات والارض۔ خدا کا معجزہ عدم سے کائنات کو وجود میں لے آنا ہے۔ معجزہ کائنات کو خدا کا اپنے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق چلانا ہے۔ معجزہ انسانوں کی طرف انبیاء کے ذریعے وحی کا بھیجنا ہے۔ معجزہ ختم نبوت ہے، یہاں تک کہ معجزہ تو کائنات کا ذرہ ذرہ ہے، اس کے علاوہ ہم کسی معجزہ سے واقف نہیں ہیں۔ خدا جب قانون بناتا ہے تو پھر ان میں مداخلت کر کے انہیں غیر مؤثر نہیں بناتا۔ قانون یعنی کلمات اللہ، لا ان تھیوری، اور سنت اللہ، لا ان پریکٹس ہیں۔ لا مبدل کلمات اللہ، نہ وہ اپنے کلمات قوانین میں تبدیلی کرتا ہے، اور ولن تجد لسنت اللہ، نہ وہ اپنے سنت میں تبدیلی کرتا ہے، یعنی وہ اپنے قانون کو کبھی غیر مؤثر نہیں کرتا۔ اس نے کائنات کو چلانے کے لیے اور انسانوں کی ذات کی نشو و نما کے لیے جو قوانین بنائے ہیں ان میں اور ان کے مؤثرات میں وہ کسی قسم کی تبدیلی نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوگا وہ اس کے طبعی قوانین کی روح سے ہوگا، ان سے ہٹ کر کچھ نہیں ہوگا۔ اسے علت و معلول یا سبب اور نتیجہ یا کاز اینڈ ایفیکٹ کہتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ کوئی چیز بغیر سبب کے ظہور پذیر ہو جائے۔ اور معجزات کے بارے میں تو بتایا ہی یہ جاتا ہے کہ خدا ان کو بغیر سبب کے انبیاء کے ذریعے ظہور میں لاتا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ خدا کے قانون علت و معلول کے خلاف ہے، یہ خدا کی سنت اللہ کے خلاف ہے،
اور خدا اپنے قانون کی خلاف ورزی کسی کی خاطر کبھی نہیں کیا کرتا۔ ہم کیسے مان لیں کہ معجزات بھی ہوا کرتے تھے؟ سابقہ انبیاء نے معجزات کے مطالبہ پر کیا جواب دیا ہمیں نہیں معلوم، البتہ ہم قرآن سے اتنا جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب معجزہ کا مطالبہ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سچا ہونے کی ثبوت میں اپنی سابقہ زندگی کو شہادت میں پیش کیا تھا۔ الفاظ کے لغوی معانی کے ساتھ ان کے مجازی معنی بھی ہوتے ہیں۔ ہر زبان میں اور عربی زبان میں بالخصوص اور انبیاء کی وحی میں اس سے بھی زیادہ خصوصیت سے الفاظ کے ایک معنی تو لغوی لیٹرل ہوتے ہیں، انہیں زبان کے اعتبار سے حقیقی معنی کہا جاتا ہے، اور اسی لفظ کے دوسرے مجازی معنی بھی ہوتے ہیں۔ جب ہم کسی شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے کیا معنی ہیں، صاحب وہ تو شیر ہے، تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ واقعی وہ 4 پاؤں پر چلتا ہے، پنجے ہیں، بہت بڑے بڑے دانت ہیں۔ اس کے مجازی معنی ہوتے ہیں وہ بہت بڑا بہادر ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں وہ تو مارے آستین ہے، تو اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ آستین کا سانپ ہے جو آستین کے اندر رینگ رہا ہے۔ اس کے مجازی معنی ہے کہ وہ شخص چھپا دشمن ہے۔ الفاظ کے لغوی کے ساتھ مجازی معنی بھی ہوتے ہیں۔ قرآن کے عمومی تراجم میں صرف لغوی معنی لے لیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ترجمہ کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ مجازی معنی لینے کی سندیں بھی قرآن میں موجود ہیں۔ یہ ایک اہم سوال ہے کہ عصا پھینکا وہ اژدہا بن گیا اور ہاتھ نکالا وہ چمکدار بن گیا، تو یہ معجزہ ہوا۔ معجزہ کیسے ممکن ہوا جبکہ خدا اپنے کلمات اور سنت میں تبدیلی نہیں کیا کرتا؟ مجازی معنی لینے میں یہ بات بھی نہیں ہے کہ میری مرضی ہو تو مجازی معنی لے لوں اور جہاں چاہوں لغوی معنی لے لوں۔ یہ مقامات غور سے سمجھنے کے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں ایک چیز چلی آ رہی ہے کہ عصا پھینکا تو اژدہا بن گیا، ہاتھ نکالا وہ چمکدار بن گیا۔ یہ باتیں ذہنوں میں راسخ ہو چکی ہیں۔ راسخ چیز کے خلاف کوئی چیز آئے تو ذہن پہ خاصا زور دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ برہان کے معنی دلیل کے ہیں، نہ کہ معجزہ۔ سوال یہ ہے کہ الفاظ کے مجازی معنی کیوں لیے جائیں؟ شیر بہادر خان کو اسد اللہ کو زیغم کو اینیمل، جانور کو شیر کیوں نہ کہا جائے؟ ایسے مقامات پر ہم کبھی بھی حقیقی لغوی معنی نہیں لیتے، مجازی معنی لیتے ہیں۔ یہی دونوں الفاظ عصا کا اژدہا بن جانا اور ہاتھ کا چمکتا بن جانے کو ہم معجزہ کہتے ہیں۔ ان دونوں کے لیے قرآن میں ہے فَذَانَكَ بُرْهَانًا مِن رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، سورہ 28 آیت نمبر 32۔ یہ تیرے رب کی طرف سے برہان ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم کے لیے برہان کے معنی دلیل، ریزن کے ہوتے ہیں، یعنی ایسی دلیل جو بڑی واضح چمکتی ہوئی ہو، جس کی کاٹ نہ ہو سکتی ہو، اور وہ مبین ہو، واضح ہو، مبہم نہ ہو۔ قرآن کریم میں جہاں بھی برہان کا لفظ آیا ہے وہ دلیل کے معنوں میں آیا ہے، اور دلیل تو ہوتی ہی عقلی اور فکری ہے۔ برہان لفظ نے بتا دیا کہ فرعون کے دربار میں دلائل کی بات تھی، جبکہ معجزہ تو دلیل برہان نہیں ہوتا۔ اگر کوئی دلیل عقل کو معاوف کرنے والی ہے تو اسے آپ دلیل، آرگومنٹ یا ریزن نہیں کہہ سکتے، وہ دلیل ہو ہی نہیں سکتی۔ قرآن نے کہا یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں فرعون اور اس کے اہل دربار اور قوم کے لیے دلیل ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن کے مطابق یہ دونوں چیزیں معجزہ نہیں دلیل ہیں۔ دلیل کا تعلق عقل و فکر اور تدبر اور تفکر، انٹلیکٹ سے ہوتا ہے، اس کا تعلق فکر سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم اپنے مخالفین سے کہتا ہے کہ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، سورہ نمبر 2 آیت 111۔ اگر تم سچے ہو تو اپنے دعوے کی تائید میں دلیل لاؤ۔ قرآن دلیل مانگتا ہے، وہ مخالفین سے معجزہ نہیں مانگتا۔ خود قرآن کریم کے متعلق ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، سورہ 4 آیت نمبر 175۔ اے نوع انسانی، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس برہان آ گئی ہے۔ برہان کا تعلق ہی بصیرت سے ہوتا ہے۔ دوسری جگہ ہے ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا من اتبعنی، میں تمہیں خدا کی طرف علی وجہ البصیرت دعوت دیتا ہوں اور میرے متبعین بھی ایسا کریں گے۔ قرآن برہان ہے، دلیل ہے۔
پورے کے پورے قرآن میں کہیں بھی برہان کا لفظ خلاف فطرت کسی شے معجزہ کے لیے نہیں آیا، کسی ایسی شے کے لیے نہیں آیا جہاں عقل معاوف ہو جائے، جہاں فکر عاجز آ جائے۔ وہ تو فکر کو اپیل کرتا ہے، وہ تو عقل کو دعوت دیتا ہے، یہ تو قدم قدم پر کہہ رہا ہے ان کنتم تاقلون اور ان کنتم تتفکرون، نیز افلا یتفکرون بالقرآن، کیا انہوں نے قرآن میں غور و فکر نہیں کیا؟ قرآن تو بغیر غور و فکر کیے مانی ہوئی چیز کو ایمان ہی قرار نہیں دیتا۔ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان میں عصا اور ید بیضا آئیں گے تو سیدھی سی بات ہے کہ یہ دلائل ہیں، یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو عقل کو معاوف کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ظلم نہ کرو، ظلم کا نتیجہ تباہی ہوتا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے کہ جو تم کہتے ہو؟ اگر ثبوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو پھینکتا اور کہتا ہے کہ دیکھو لاٹھی سانپ بن گئی ہے، تو اسے کوئی بھی برہان دلیل نہیں تسلیم کرے گا۔ لاٹھی کو سانپ بنتا دیکھ کر تو ان کی عقل ہی معاوف ہو جائے گی، یہ دلیل نہیں بلکہ اسے دھاندلی کہیں گے۔ عقل کو معاوف کر کے کوئی بات منوا لینا یا منوانے کی کوشش کرنا دھاندلی ہی تو ہے۔ خدا کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے محکم دلیل پیش کی گئیں۔ یہ ہے وہ مقام جہاں سے بات چلتی ہے کہ جو کچھ ہے وہ برہان ہے، وہ فکری و عقلی دلیل ہے، وہ عقل و فکر کو معاوف کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے، لہذا برہان کی نسبت سے اس کے حقیقی معنی ہم نہیں لے سکتے، کیونکہ اگر آپ کہیں کہ وہ عصا لٹھ تھا پھر یہ اژدہا بن گیا تو اس کو تو برہان نہیں کہا جا سکتا۔ قرآن تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ جاؤ یہ برہان ہیں، جا کے پیش کرو فرعون اور اس کے اہل دربار کے سامنے۔ تو یہاں سے انسان کی فکر رکتی ہے کہ یہ معجزہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عرض داشتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ معجزہ دے کر نہیں بھیجا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں فرعون اور درباریوں کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ پیغام وہی پہنچانے کے بعد وہاں ان کے ساتھ مباحثہ ہوگا، باتیں ہوں گی، گفتگو ہوگی، وہ اس کی مخالفت میں دلائل پیش کریں گے، اسے بھی جواب میں کچھ کہنا ہوگا۔ ان چیزوں کے پیش نظر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میری زبان میں اتنی فصاحت نہیں ہے، جو بات کہوں وہ ان کے دل میں اتر جائے، بات ان کی سمجھ میں آ جائے۔ میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح ہے۔ کہا وَجَعَلْنِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِ هَارُونَ أَخِي، اے اللہ معاملہ اکیلے کا نہیں ہے، بڑی مشکل مہم ہے، میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ بھیج دے، کچھ تو میرا بوجھ بٹائے۔ کس مقصد کے لیے یہ ساری چیزیں مانگی جا رہی ہیں؟ شرح صدر کر، طلاقت زبان عطا فرما، ساتھ ایک بھائی بھی کر دے۔ لاٹھی کو اژدہا بنا کر دکھانے میں نہ تو کسی قسم کی فصاحت کی ضرورت ہے اور نہ بھائی کی مدد۔ ان کے تو معجزات کو دیکھتے ہی ہوش اڑ جاتے، وہ گمسم ہو جاتے۔ دربار میں پیغام پہنچانے کے بعد بحث و مباحثہ ہونا تھا، ان کے جوابات دینے تھے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھائی کو بطور مددگار طلب کیا۔ بھلا معجزہ پر کسی قسم کا بحث مباحثہ ہو سکتا ہے؟ جو کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگا وہ سب کچھ دے کر سورہ شعراء میں کہا دیکھنا آپ اپنے پروگرام کی تکمیل میں سستی نہ کرنا۔ خدا نے پروگرام اپنی وحی کے ذریعے دیا تھا جو فرعون کے دربار میں پہنچانا تھا، تو کیا ہم سمجھیں کہ خدا نے یہ کہا تھا کہ دیکھنا لاٹھی کو پھینکنے میں سستی نہ کرنا یا چمکتا ہاتھ دکھانے میں سستی نہ کرنا؟ اتنے عظیم معجزات ملنے کے بعد تو نہ بھائی کی مدد کی ضرورت تھی، نہ زبان میں طلاقت کی ضرورت تھی، نہ شرح صدر کی ضرورت تھی اور نہ گھبرانے کی ضرورت تھی۔ آیت نمبر 108۔ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين۔ پھر وہ بشارت پر مبنی روشن دلیلوں کو سامنے لایا جن کی روح سے بتایا گیا تھا کہ ان قوانین کی اطاعت سے زندگی کا ہر گوشہ کس طرح تابناک ہو جائے گا۔ یہ بصیرت افروز دلائل ہر دیدہ بینا کے لیے چراغ راہ بن سکتے تھے۔ ید بیضا ال-ید متعدد معانی میں استعمال ہوتا ہے۔
طبعی طور پر 5 انگلیوں والا ہاتھ ہوتے ہیں، لیکن مجازی معنی ہر قسم کی قوت اور گرفت ہوتی ہے۔ البیاض، بیضاء، بنیادی معنی سفیدی کے ہیں، لیکن چونکہ عربوں کے ہاں بیاض سفید رنگ افضل ترین رنگ شمار ہوتا تھا، اس لیے مجازی طور پر جملہ خصائل حمیدہ اور صاف صفات کریمانہ خصلت کو بھی بیاض سے تعبیر کرتے تھے۔ چنانچہ جو شخص کسی عیب کے ساتھ آلودہ نہ ہو اس کو ابیض الوجہ کہتے ہیں، اسی لیے اس کے معنی بے داغ کردار اور روشن سیرت لیے جاتے ہیں۔ اور جب یہ لفظ دلائل و براہین کے لیے آئے گا تو اس سے مراد نہایت محکم، روشن اور درخشندہ دلائل ہوں گے جس میں سقم نہ ہو۔ عربوں کے ہاں الید البیضاء روشن اور واضح دلیل کو کہتے ہیں جو بشارت پر مشتمل ہو۔ ید البیضاء الفاظ عربوں کے ہاں ایک محاورہ کے طور پر روشن دلائل کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ رسول نذیر بھی ہوتا ہے، وہ بشیر بھی ہوتا ہے، یعنی ان کی تعلیم انذار اور بشارت دونوں پر مبنی ہوتی ہے۔ عصا انذار پر مبنی وہ دلائل یا تعلیم ہے جو ایک اژدہا کی طرح پھونکارتے ہوئے بڑھتے چلے جائیں، انہیں کوئی روک نہ سکے۔ یہ خدا کی تعلیم کا جلالی پہلو ہے۔ خدا کی تعلیم کا دوسرا پہلو جمالی ہے۔ جلالی تعلیم تو یہ ہے کہ اگر تم اس روش پر چلے تو تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، کوئی تمہیں بچا نہیں سکے گا۔ اس تعلیم میں ڈراوا ہوتا ہے۔ جمالی تعلیم یہ ہے کہ اگر تم قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے لگو گے تو تمہیں خوشحالیاں، خوشگواریاں اور سرفرازیاں ملیں گی۔ اس تعلیم میں خوشخبریاں ہوتی ہیں۔ عربوں کے ہاں ید البیضاء جس کے عمومی معنی سفید ہاتھ کیے جاتے ہیں، یہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے۔ اس کے معنی ہے نہایت چمکدار روشن دلائل جن کے نتائج بڑے ہی سکون افزا ہوں۔ بیضاء لفظ کے معنی سفید، نورانیت اور روشن کے ہیں۔ اس میں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ محاورہ کی روح سے الید البیضاء ایسے دلائل و قوانین کو کہیں گے جن کے اندر خوشگواریاں ہوں، روشن دلائل ہوں جو خوشخبریاں دیں۔ اس کے لیے عرب ہمیشہ ید البیضاء کہتے تھے۔ اور جہاں ایسے دلائل آئیں گے کہ جن کا نتیجہ تزلزل انگیز تباہیاں اور بربادیاں ہوں تو یہ صعبان مبین ہوگا جن میں آگے بڑھنے، ٹھاٹھے مارنے اور آگے چلے جانے کی کیفیت ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیش کردہ دلائل کا فرعون اور اس کے ساتھیوں پر اثر۔ حضرت موسیٰ صعبان مبین اور ید بیضاء لے کر فرعون کے دربار میں پہنچے۔ صعبان مبین کے تحت تو اس نے جلال انگیز مکافات عمل کے نتائج بتائے کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تو اس سے تہلکہ مچ گیا۔ اور پھر اس کے بعد وہ ید بیضاء کی طرف آیا کہ نہیں، اسی خدا کے جمالی پہلو کو بھی تم دیکھو۔ اگر تم خدا کے قوانین کی طرف آتے ہو تو تمہاری زندگی خوشحالیوں میں بدل جائے گی۔ قرآن نے کہا کہ ید بیضاء والی تعلیم لوگوں کی نگاہوں میں چمک پیدا کر دے گی کہ یہ ہے ہمارے فائدے میں جو کچھ یہ دے رہا ہے۔ اس قدر مؤثر تھا یہ انداز، یعنی ایسا سحر انگیز تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان۔ یہ دلائل اس قدر ساحرانہ تھے کہ فرعون کو ڈر پیدا ہو گیا کہ یہ تو درباریوں کو اور قوم کے افراد کو اپنے ساتھ بہا لے جائے گا۔ کہا کہ روکو اس کو کسی طرح سے۔ آیت نمبر 109۔ قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم۔ موسیٰ علیہ السلام کے دلائل و براہین کو سن کر فرعون کے سرداران قوم نے ایک دوسرے سے کہا، یہ تو بڑا ماہر جادوگر نظر آتا ہے۔ ان ھذا لساحر علیم، سورہ 7 آیت نمبر 109۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اتنے عرصہ جنگلوں میں رہا ہے، دشت پیمائیاں کرتا ہوا بھیڑیں چراتا رہا، دیکھو تو صحیح یہ تو بلا ہے، علیم ہے، لیکن دھوکہ دے رہا ہے کہ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، تباہی آ جائے گی، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ لفظ علیم نے یہ بات واضح کر دی
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دلائل دے رہے تھے، لٹ پھینک کر اجتہا بنا دینے کے لیے تو علیم ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ سحر کا مفہوم: ہمارے ہاں تو سحر کے معنی جادو ہی کے ہوتے ہیں، لیکن استعمال میں ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس نہ جانا، وہ باتیں کرتا ہے تو جادو کر دیتا ہے، وہ بڑا جادوگر ہے۔ مخالفت کرنے والے کی سمجھ میں اگر بات آ بھی جائے کہ یہ شخص باتیں صحیح کر رہا ہے، اس کی باتیں سچی ہیں، تو بھی وہ دوسروں کے سامنے پروپیگنڈا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کے قریب نہ جانا۔ انسان اس کے فریب میں آ جاتا ہے، دھوکے میں آ جاتا ہے۔ جادو کے معنی ہے وہ بات جو اصل میں نہ ہو، جو حقیقت میں ایسی نہ ہو، لیکن دوسرا اس کے فریب میں آ جائے، اسے سحر کہتے ہیں۔ محیط المحیط کے مطابق السحرو کے بنیادی معنی موڑنے اور پھیرنے کے ہیں، یعنی اس کا مطلب باطل کو حق کی صورت میں پیش کرنا ہوتا ہے۔ تہذیب کے مطابق السحرو کے اصلی معنی کسی چیز کو اصل حقیقت سے غیر حقیقت کی طرف پھیر دینے کے ہیں۔ تاج العروس کے مطابق السحرو سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کا ماخذ لطیف اور دقیق ہو، یعنی ایسا دھوکہ جس میں پتہ ہی نہ چلے کہ دھوکہ کس طرح دیا گیا ہے۔ ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ یہ لفظ عام دھوکے کے معنوں میں استعمال ہونے لگا۔ سحرا و سحرا کے معنی ہے اس کو دھوکہ دے دیا۔ تاج العروس اور محیط المحیط کے مطابق انزا مسحورتن اس بکری کو کہتے ہیں جس کے تھن تو بڑے بڑے ہوں، لگے کہ تھنوں میں دودھ زیادہ ہے لیکن وہ دودھ بہت کم دے۔ اور المسحور اسے کہتے ہیں جس کی عقل میں خرابی پیدا ہو گئی ہو، یعنی فریب خوردہ یا پروپیگنڈا کا شکار انسان۔ لہٰذا فرعون نے کہا کہ یہ جو تم اپنے پروپیگنڈے سے دوسروں کو متاثر کرتے ہو تو میں بھی اس کے جواب میں پروپیگنڈا کروں گا۔ یہاں سحر کا ترجمہ پروپیگنڈا ہوگا کہ جو بظاہر کچھ اور نظر آئے اور حقیقت میں کچھ اور ہو۔ انگریزی میں اس کو میجک کہتے ہیں۔ سحر کے عام معنی تو جادو کے ہیں، لیکن اس کا استعمال باطل عقیدہ یا فریب کارانہ مسلک کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ساحرین کا لفظ مذہبی پیشواؤں کے لیے بھی بولا جاتا ہے جو باطل عقیدوں کے پرچار میں فریب کاری سے کام لیتے ہیں۔ پھر ان مذہبی پیشواؤں کا حکومت کے نظم و نسق میں اول دخل اور بلند مرتبہ ہونا تھا، اس لیے بلند مرتبہ ارباب مذہب اور اعیان حکومت بھی ساحرین کہلاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جادوگروں کی بجائے مذہبی پیشواؤں کے ساتھ مقابلہ مراد تھا۔ انبیاء کرام پیغام حق کے داعی ہوتے تھے اور باطل پرستوں سے ان کا مقابلہ ہوتا تھا۔ اس مقابلہ کی بنیاد دلائل و براہین، بینات اور آیات خداوندی پر ہوتی تھی، اور دلائل کی روح سے وہ باطل پرستوں پر غالب آیا کرتے تھے۔ ان حضرات کا اپنے مخالفین کو چیلنج ہی سے یہ ہوتا تھا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس کی تائید میں دلائل پیش کرو۔ سورہ 27 آیت نمبر 64۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرعون کے مذہبی پیشواؤں کا مقابلہ حق و باطل کے دعوی کا تھا، جس کی تائید یا تردید دلائل کی روح سے ہونی تھی۔ ان الفاظ کے مجازی معنی لیے جائیں تو بات صاف ہو جاتی ہے۔ یہ تو پیغمبر کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اپنی دعوت حقہ کو جادو کے زور پر منوائے۔ وہ تو جادو اور اس قسم کے توہم پرستیوں کو مٹانے آتے تھے، کیونکہ دین کی عمارت علم و بصیرت اور دلائل و براہین کی بنیادوں پر استوار ہوتی ہے، نہ کہ طلسمانہ جہالت اور شعبدہ کارانہ فریبکاریوں پر۔ پھر بھی جو حضرات الفاظ کے حقیقی معنی سے مطمئن ہیں وہ بخوشی وہی معنی اختیار کریں۔ دنیا کی ہر زبان کی طرح عربی زبان میں بھی الفاظ کے حقیقی یا لغوی معنی بھی ہوتے ہیں اور مجازی معنی بھی۔ اس بنا پر قرآن مجید کے الفاظ کے حقیقی معنی بھی ہوتے ہیں اور مجازی معنی بھی۔ مجازی معنی حقیقی معنی میں پوشیدہ ہوتے ہیں۔ جب قرآن کے الفاظ کے حقیقی معنی اس کے عمومی مفہوم یا عمومی تعلیم میں فٹ نہ بیٹھتے ہوں تو اس کے مجازی معنی لینے چاہیے۔ اس سے بات واضح ہو جاتی ہے اور انسان عجوبہ پسندی اور غیر معقول معنی سے بچ جاتا ہے۔ مثلا وادی المقدس، حقائق کائنات معلوم کرنے کا انسانی عقل کا طریق ہمیشہ تجرباتی رہا ہے۔ انسانی عقل ایک تجربہ کرتی ہے، نتائج غلط نکلے تو دوسری راہ لیتی ہے، یوں ٹرائل اینڈ ایرر جاری رہتا ہے۔ کئی صدیوں کے بعد اصل حقیقت تک پہنچا جاتا ہے۔ یہ بڑا لمبا سفر ہوتا ہے۔
یوں سمجھو کہ ایک طول طویل وادی ہے جسے طے کرنا پڑتا ہے۔ مقدس طول طویل کو کہتے ہیں۔ تجرباتی طریق ٹرائل اینڈ ایرر کے ذریعے بہت لمبی لمبی مسافتیں طے کرنا پڑتی ہیں۔ وحی کا طریق تجرباتی نہیں بلکہ حقائق خود صاحب وحی پر آشکارا ہوتے تھے۔ وحی کے ذریعے مسافتیں سمٹ جاتی ہیں۔ عقل کو تجربات کرنے میں صدیوں ضائع نہیں کرنے پڑتی۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے وحی ملنے کے بعد مسافتیں سمیٹ دی گئیں، اس لیے کہا جوتے اتار دے، سورہ 20 آیت نمبر 12۔ انسان منزل پر پہنچ کر سب سے پہلے جوتے اتارا کرتا ہے تاکہ پاؤں کو آرام ملے۔ جوتے اتارنا علامت ہے کہ منزل پر پہنچ گئے ہو۔ اسی طرح توون کے معنی ہے لپٹی ہوئی، سمٹائی یا سمٹی ہوئی، یعنی اے موسیٰ علیہ السلام اب حقائق کائنات معلوم کرنے کے لیے تجرباتی طریق ٹرائل اینڈ ایرر کی طول طویل مقدس وادیاں طے نہیں کرنی پڑیں گی۔ وحی دی جا رہی ہے، اس لیے تمہاری مسافتیں سمٹ گئی ہیں، اب حقائق تم پر خود آشکارا ہوا کریں گے۔ آیت نمبر 110۔ يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ فرعون سرداروں سے بولا، اس کا تو منشا یہ نظر آتا ہے کہ تمہیں اس ملک سے نکال باہر کرے اور یہ اپنی حکومت قائم کر لے، تو بتاؤ تمہارا اس باب میں کیا مشورہ ہے؟ آیت سے ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے فرعون اپنی اور اپنی حکومت کی بات نہیں کر رہا، بلکہ درباریوں اور عوام کو بھڑکانے کے لیے کہتا ہے کہ یہ تو کوئی ایسا پروگرام بنا کے لایا ہے کہ تمہیں یہاں سے نکال دے اور یہ تمہاری مملکت سنبھال لے۔ آج بھی حکومت کے خلاف احتجاج ہو تو حکمران عوام سے کہتے ہیں کہ یہ تمہاری حکومت کو گرانے کے در پہ ہیں۔ اژدہا کو دیکھ کر چمکتا ہوا ہاتھ دیکھ کر یہ ڈر نہیں پیدا ہو سکتا تھا کہ یہ تو تمہاری مملکت چھین کے لے جانے والا ہے۔ ہمیں مجازی معنوں پر اصرار نہیں ہے، جو چاہیں لغوی معنی اختیار کر لیں۔ داستان حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان حصے سورۃ البقرہ میں دیکھیے، مثلا ذبح ابناء سورہ 2 آیت 49۔ سمندر پھاڑا نہیں گیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام یابس اور راہون زمین سے پار ہوئے۔ عصا اور ضربہ کا مفہوم سورہ 2 آیت 50، عصا کا مفہوم سورہ 2 آیت 60۔ آئندہ اس داستان کے جو حصے آئیں انہیں ہم تشریح کریں گے۔ بہرحال ہم نے اپنی قرآنی بصیرت کے مطابق ان آیات اور ان الفاظ قرآنی سے یہ مفہوم لیا ہے کہ یہ مجازی معنوں میں استعمال ہوئے ہیں۔ اس داستان کے سارے حصوں کو ایک جگہ اگر جمع کر لیا جائے تو پھر بات واضح ہو جاتی ہے۔ مجازی معنی ہی درست ہیں، ایک ایک حصے کو علیحدہ علیحدہ لینے سے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر کوئی ہماری قرآنی بصیرت سے متفق ہو تو فبہا، اگر آپ ان کے وہی حقیقی معنی لینے چاہتے ہیں کہ وہ ایک لاٹھ تھا، پھینکا تو اژدہا بن گیا، ہاتھ نکالا تو چمکدار ہو گیا، تو آپ کی خوشی ہے۔ ہم تو وہ کچھ بتاتے ہیں جو کچھ ہمیں ہماری قرآنی بصیرت نے سمجھایا ہے۔ ہم نے دلائل دے دیے ہیں، ہم اپنی رائے کو ٹھونسنا نہیں چاہتے۔ دلائل بھی ہمارے پاس قرآن کے ہیں، ہم نے قرآن کے وہ مقامات آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ لاٹھی کا اژدہا بن جانا اور ہاتھ کا چمکتا نکلنا اس لیے بھی نہیں کہ یہ ایک علیم کی باتیں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم تھے۔ عالم اور معجزہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، کیونکہ معجزہ دکھانے کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 111۔ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين۔ باہمی مشورے کے بعد انہوں نے فرعون سے کہا کہ ابھی تم موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کو اس وقت ٹالو اور اسی دوران منادی کرنے والوں کو ملک کے بڑے بڑے شہروں میں بھیج دو۔ آیت نمبر 112۔ يأتوك بكل ساحر عليم۔ جو سحر بیان مذہبی پیشواؤں کو اکٹھا کر کے تیرے پاس لائیں تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو مقابلے میں شکست دی جائے۔ ساحر علیم، علم رکھنے والے ساحر۔ ساحر ان مذہبی پیشواؤں کو کہتے ہیں جو سحر البیان ہوں، زیادہ بیان ہوں،
لفظ علیم نے بتا دیا کہ یہ عام جادوگر نہیں تھے بلکہ یہ وہ ہیں جو علم رکھتے تھے، عالم تھے۔ آیت نمبر 113۔ وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين۔ چنانچہ سحر بیان مذہبی پیشوا فرعون کے پاس جمع ہو گئے اور کہا اگر ہم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے تو ہمیں بڑا صلہ ملے گا۔ مذہبی پیشوائیت کا ذہن کاروباری ہوتا ہے، اس لیے انہیں معاوضے کی پڑی ہوتی ہے۔ فرعون نے مذہبی پیشواؤں کو بلایا تھا تاکہ وہ اپنے عقائد اور مسالک کی حقانیت کو ثابت کریں۔ یہ ان کا مذہبی فریضہ بھی تھا اور اپنے آپ کو برسر حق ثابت کرنے کے جذبے کا تقاضا بھی تھا کہ جس مذہب کی وہ تلقین کرتے ہیں اس کو حق ثابت کریں۔ اس لیے انہیں نہایت جوش و خروش کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے تھا، لیکن وہ اپنی جادو بیانی سے پہلے فرعون سے سودے بازی کرتے ہیں۔ ان کے مطالبے سے ایسا لگتا ہے گویا فرعون کا کوئی کام کرنے آئے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کا فریضہ تھا۔ مذہبی پیشوائیت کا ذہن کاروباری ہوتا ہے، اس لیے وہ پہلے طے کر لینا چاہتے تھے کہ اس کام کی انہیں اجرت کیا ملے گی۔ مذہب ان کا ذریعہ معاش، کاروبار اور دکانداری ہوتا ہے۔ یہ ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں، اس لیے وہ ہر مذہبی فریضہ کا معاوضہ لیتے ہیں۔ اذان دینے کا معاوضہ، خطبہ دینے کا معاوضہ، نماز پڑھانے کا معاوضہ، نکاح پڑھانے کا معاوضہ، حج کے مناسک ادا کرانے کا معاوضہ اور اسی طرح اور بہت سے کام۔ آیت نمبر 114۔ قال نعم وإنكم لمن المقربين۔ فرعون نے کہا ضرور ملے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تم میرے مقربین کی صف میں داخل ہو جاؤ گے۔ بادشاہ کا مقرب بن جانا کوئی چھوٹی بات نہیں۔ مقربین کو جائیدادیں ملا کرتی تھیں۔ کوئی 6000 سال پہلے کی مذہبی پیشوائیت کی بات ہو رہی ہے، لیکن ان کا حال تو اب بھی یہی ہے۔ دراصل قرآن ابدی حقیقتیں بیان کرتا ہے۔ آیت نمبر 115۔ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين۔ جادو بیان مذہبی پیشوا بولے اے موسیٰ، یا تو تم اپنے دلائل پیش کرو یا ہم پہلے پیش کرتے ہیں۔ آیت نمبر 116۔ قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے تم اپنے مسلک سے متعلق دلائل پیش کرو۔ تو جب انہوں نے اپنے مسلک کو پیش کیا تو ان کی جادو بیانی اور چرب زبانی نے لوگوں کی نگاہوں میں ایسی فتح کی چمک پیدا کر دی کہ فرعون اور اس کے سرداروں کو یقین ہونے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام اب ضرور ہار جائے گا، اور ساتھ ہی انہوں نے لوگوں کو فرعون کی دہشت سے بھی ڈرایا، اور اس طرح انہوں نے مکر و فریب کا جال بچھا کر رکھ دیا۔ آیت نمبر 117۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کہہ دیا کہ تم ہماری عطا کردہ تنذیرات و تبشیرات کو پوری قوت و شدت اور اعتماد کے ساتھ پیش کرو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دلائل و براہین کو بیان کیا تو مخالفین کی جادو بیانی اور چرب بیانی کا فریب اور اثرات ملیا بیٹ ہو کر رہ گئے۔ ما یافکون، یہ لفظ افق سے ہے اور معنی ہے کسی کے خلاف کچھ جھوٹ بات کرنا۔ مذہبی پیشوا افق یعنی جھوٹ کہہ رہے تھے۔
انہوں نے اپنے مذہب کی سچائی کے متعلق، صداقت کے متعلق جو کہا وہ سارا افق تھا، وضع کردہ چیزیں تھیں۔ افق کسی جادو کی چیز کو نہیں کہتے، بلکہ اس قسم کی چیزیں جو بہتان کسی کے خلاف لگا دیا جائے، الزام تراشی کر دی جائے، غلط بیانی سے کام لیا جائے، ان تمام چیزوں کو افق کہتے ہیں۔ لفظ یافکون نے ساری بات واضح کر دی کہ یہ جادو والی باتیں نہیں تھیں۔ مذہبی پیشواؤں نے باطل مذہبی مناظرہ کیا تھا۔ آیت نمبر 118۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون۔ سو اس طرح حق ثابت ہو گیا اور ان کی جادو بیانیاں سب اکارت گئیں۔ فرعون کے دربار میں حق کلمات اللہ سے ثابت ہوا، نہ کہ جادو یا معجزہ سے۔ اگر کوئی شخص نگاہ بندی کر دے، نظر بندی کر دے، ہیپناٹائز کر دے، سوٹا اژدہا بن کے دکھائی دینے لگ جائے، تو کیا اس سے حق ثابت ہو جاتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ حق ثابت ہو گیا۔ دیکھتے ہیں کہ حق کیسے ثابت ہوا تھا۔ سورہ یونس میں یہی سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد کہا وَيَحْقُ اللَّهُ الْحَقِّ، سورہ 10 آیت 82۔ اللہ نے حق کو ثابت کر دیا، حق کو ایسٹیبلش کر دیا۔ کس طرح حق ثابت ہوا؟ کیا لاٹھی کے سانپ بن جانے سے؟ جس بات سے حق ثابت ہوتا اس کے لیے کہا بے کلمات، سورہ 10 آیت 82۔ حق ثابت ہوا قوانین خداوندی کی روح سے، خدا کی باتوں کے ذریعے سے، اور خدا نے اپنے کلمات قوانین کے بارے میں تو کہا ہے کہ لا مبدل لکلمات اللہ، خدا اپنے کلمات قوانین کو تبدیل نہیں کرتا۔ کلمات اللہ جو ہیں وہ قوانین خداوندی ہیں، تعلیم ہے، خدا کی ارشادات ہیں۔ خدا کے کلمات اللہ کوئی جادو کی چیز نہیں ہے، یہ سوٹے کا سانپ بننا نہیں ہے۔ قرآن تو اپنے مطالب کو خود واضح کرتا ہے۔ جو کچھ اوپر کی آیتوں میں ہے اس کے بارے میں کہا وَيَحْقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِالْكَلِمَاتِهِ، سورہ 10 آیت 82۔ حق ثابت ہو گیا کلمات اللہ کے ذریعے سے۔ کیا کلمات اللہ کا ترجمہ جنتر منتر ہے؟ حق ثابت ہوا کلمات اللہ سے، کسی معجزہ سے نہیں۔ مذہبی پیشواؤں کے جواب میں جو کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا وہ کلمات اللہ تھے، اور کلمات اللہ کے بارے میں ہمیں کسی کی کوئی کنفیوژن نہیں، کوئی التباس و ابہام نہیں۔ کیا معجزہ یا جادو کو کلمات اللہ کہا جا سکتا ہے؟ قرآن نے خود بتایا کہ کلمات اللہ قوانین خداوندی ہیں، اقدار خداوندی ہیں، انسانوں کی رہنمائی کے لیے وحی کے ذریعے دی گئی ساری تعلیم ہے۔ کلمات اللہ کی تکمیل کے ساتھ ہی خدا نے اعلان کر دیا کہ تمت کلمات ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلمات اللہ، تیرے رب کے کلمات صدق اور عدل کے ساتھ مکمل ہو گئے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکے گا۔ تو یوں وَيَحْقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، سورہ 10 آیت 82۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیش کردہ کلمات اللہ کے ذریعے حق ثابت ہوا۔ ایک مذہب تھا جس کے اوپر فرعون اور اس کی قوم چلی آ رہی تھی، وہ مذہب غلط تھا، باطل تھا، شرک تھا، کفر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مذہب کے مقابلے میں دین خداوندی پیش کیا۔ اس کا ثبوت کہ مذہبی پیشواؤں نے مذہب پیش کیا۔ ذرا سورہ یونس میں تھوڑا پیچھے چلے جائیں، جہاں فرعون نے کہا کہ قالوا اجئتنا لتلفتنا اما وجدنا علیہ آباءنا، سورہ 10 آیت 78۔ تو چاہتا ہے کہ جس مسلک پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، یعنی جو مذہب ہم میں متوارث چلا آ رہا ہے، ہم اسے چھوڑ دیں۔ گویا مذہبی پیشوائیت اپنے اسلاف کے مسلک کو پیش کر رہے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کلمات اللہ سے اسے باطل ثابت کر رہے تھے۔ وگرنہ اگر بات اتنی سی ہوتی کہ انہوں نے رسیاں پھینکی، وہ سپولیے بن گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، وہ اژدہا بن گیا، تو یہ سوال تو درمیان میں آتا ہی نہیں ہے کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہمیں ہمارے اسلاف کے مسلک سے الگ کر دینا چاہتے ہو، اور چاہتے ہو کہ جس دین کو تم پیش کر رہے ہو اس کو ہم تسلیم کر لیں۔ لیکن قرآن نے بتایا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، یعنی کلمات اللہ کے سامنے آخر الامر عاجز آ گئے، اور اس طرح سے کلمات اللہ کے ذریعے حق ثابت ہو گیا۔ بے کلمات ہی سے یہی مراد ہے،
دوسرے مقام پہ مذہبی پیشوائیت کے بارے میں قرآن کریم میں ہے کہ فرعون نے ان سے کہا کہ تم نے اسے کیوں قبول کر لیا۔ ان کے الفاظ یہ ہیں، قالوا لن نوسرک علی ما جاءنا من البینات، سورہ 20 آیت 72۔ انہوں نے کہا کہ یہ بینات ہیں جو انہوں نے پیش کی ہیں۔ یاد رہے کہ قرآن کریم میں بینات کے معنی ہوتے ہیں روشن دلیلیں، واضح دلیلیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس قدر روشن اور واضح دلائل اس نے پیش کیے ہیں کہ ہمارے پاس ان کا جواب نہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حق کی بات کہہ رہا ہے، اس لیے ہم نے اسے تسلیم کیا ہے۔ سورہ 10 آیت 82 میں بیک علامات ہی کہا ہے، اور سورہ 20 آیت 72 میں بینات کہا ہے۔ بین وہ شے ہوتی ہے جو انسان کی عقل و فکر کو اپیل کرے اور اپنے آپ کو ایک محکم دلیل کے طور پر منوائے، جسے کرامت یا معجزہ کہا جاتا ہے۔ وہ کس طرح بے کلمات ہی اور البینات ہو سکتا ہے؟ معجزہ و کرامات میں تو عقل و فکر کو معوف کر کے کسی چیز کو منوانا ہوتا ہے، تو یہ بینات نہیں ہو سکتی۔ آیت نمبر 119۔ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين۔ اور فرعون اور اس کے جادو بیان مذہبی پیشواؤں کو دیکھتے ہی دیکھتے مغلوب اور ذلیل ہو کر پسپا ہونا پڑا۔ آیت نمبر 120۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ۔ جادو بیان مذہبی پیشواؤں نے دلائل و براہین کے آگے سر جھکا دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت قبول کر لی۔ آیت نمبر 121۔ قالوا آمنا برب العالمین۔ جادو بیان مذہبی پیشواؤں نے کہا، ہم اس خدا پر ایمان لاتے ہیں جو جملہ کائنات کا نشو و نما دینے والا ہے۔ آیت نمبر 122۔ رب موسیٰ و ہارون۔ مذہبی پیشواؤں نے مزید وضاحت سے کہا، اس خدا پر ایمان لائے جو موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ آیت نمبر 123۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون۔ فرعون غصہ سے بفر گیا۔ اس نے کہا، کیا تم میری اجازت کے بغیر ہی موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آئے ہو؟ اب میں سمجھا کہ یہ تو ایک گہری سازش معلوم ہوتی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ تم میرے دارالخلافہ سے ارباب اقتدار اور اس کے باشندوں کو نکال باہر کرو، اور ابھی معلوم ہو جائے گا کہ اس سازش کی سزا کیا ہے۔ فرعون نے مذہبی مناظرہ میں شکست کو اپنی انا، عزت، پریسٹیج کا مسئلہ بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے فرعون نے بڑے غرور کے ساتھ مذہبی پیشواؤں کو سارے ملک سے جمع کیا تھا، لیکن نتیجہ اس کی توقعات کے خلاف نکلا۔ فرعون بھلا اس شکست کو کیسے ہضم کر سکتا تھا؟ سوچئے تو صحیح کہ فرعون کے سینے میں کیا کیا آتش فشاں ناؤٹ کھڑا ہوا ہوگا۔ کہا، قَالَ فِرْعَوْنَ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ، سورہ 7 آیت 123۔ کیا تم میری اجازت کے بغیر ہی ایمان لے آئے ہو؟ ایمان تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس وقت بھی کسی کا دل اور دماغ کسی بات کی صداقت پہ مطمئن ہو جائے وہ اسے قبول کر لے۔ ملوکیت کا جبر اتنا شدید ہوتا ہے کہ آپ کا دل ہزار مانے کسی شے کو کہ یہ سچی ہے، لیکن آپ اسے اجازت کے بغیر نہیں مان سکتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فرعون برق خاصتر کی طرح گرجا ہوگا کہ تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مل کر میرے خلاف سازش کی ہے۔ تم چاہتے ہو کہ یہاں کے رہنے والوں سے مملکت چھین لو؟ ابھی دیکھنا میں تمہیں کیا سزا دیتا ہوں۔ سورہ 7 آیت 124۔ اور مومن ہونے والوں کا جواب سورہ 20 آیات 71 تا 74۔ آیت نمبر 124۔
لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين۔ فرعون بولا میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے کٹوا دوں گا یا الٹی ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں ڈلوا دوں گا، پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ آیت نمبر 125۔ قالوا إنا إلى ربنا منقلبون۔ وہ ہونے والے مومن بولے، اگر ہم سولی سے ہلاک ہو گئے تو بھی ہم ہماری ذات اپنے رب کی طرف لوٹیں گے، نقصان اور ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔